السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، چھوٹے بچوں میں فٹس پڑنا ایک ایسا معاملہ ہے جو اکثر و بیشتر سامنے آتا رہتا ہے. ایسے میں والدین بڑی تشویشناک حالت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب تک چلے گا، کہیں یہ معاملہ عمر بھر کے لیے نہ ہو، یا ایسی کون سی وجہ ہے کہ یہ علامت سامنے آئی ہے. آج ہم بات کریں گے اسی علامت کے متعلق، اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح آغا، جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. شکریہ آپ کے بلانے کا. ڈاکٹر صاحبہ، فیبرائل فٹس یا بچوں میں بخار کے دوران پڑنے والے فٹس، جی، تو جب بات کی جاتی ہے دورے کی، تو دورہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے مطلب بہت سارے ہو سکتے ہیں. جی بالکل. تو کس طرح کے فٹس زیادہ تر نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، فٹس کی تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس میں وہ پیشنٹس کے اوپر نظر آتے ہیں ہمیں، جس میں ہاتھ پاؤں کا انکنٹرولبل موو کرنا، جی. ہاتھ ہلنے لگتا ہے، پاؤں ہلنے لگتا ہے، یا آنکھیں بچہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا مچکانے لگتا ہے بلا جی. وجہ، منہ کا ٹیڑھا ہو جانا، جی. منہ سے جھاگ آنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف جسم کے دونوں طرف، سیدھی ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف، دونوں طرف ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض طرف صرف ون سائیڈڈ ہوتا ہے. تو فٹس کین پریزنٹ ان ویریس فارمس، مختلف طریقوں سے پریزنٹیشن ہو سکتی ہے فٹس کی. جی. اور جیسا آپ نے ذکر کیا فیبرائل فٹس کا، تو جی فیبرائل فٹس جو ہے وہ بہت ایک کنڈیشن ہے جو بہت کامن ہے بچوں میں، اور ہم بہت کامنلی یہ کنڈیشن دیکھتے ہیں. اور ماں باپ ظاہر ہے، والدین چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیونکہ، تو بہت زیادہ ان کو انگزائٹی بہت ہوتی ہے اس کنڈیشن کے بارے میں، اور بہت پریشان ہوتے ہیں. جی. تو اس کے لیے کیونکہ دوروں کے اور بھی بہت سی مختلف وجوہات ہیں، تو سب سے پہلے فیبرائل فٹس کے لیے ہمیں اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس عمر کے بچے میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو جو کامن ایج ہے فیبرائل فٹس کی، وہ ہم 5 months to 5 years لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ بخار کا ہونا ضروری ہے. جی. اگر کوئی فٹ بغیر بخار کے ہو رہا ہے تو وہ پھر فیبرائل فٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور اس کی وجوہات بالکل مختلف ہوں گی. جی، اس کی وجوہات بالکل مختلف ہوتی ہیں، جو اے فیبرائل فٹس ہم کہتے ہیں، یعنی کہ بخار کے بغیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، بخار کی جہاں تک بات ہے، کیا بخار کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا جسم کی حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ فٹس پڑتے ہیں، جیسا کہ عموماً اکثر لوگوں میں خیال پایا جاتا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ نیچرلی جب کسی کو بخار چڑھتا ہے تو جیسے ہوتا ہے کہ شیورنگ ہوتی ہے، اور جسے ہم ہائپوتھیلمس اپنا کہتے ہیں، جو ہمارا ٹیمپریچر ریگولیٹنگ سسٹم ہے دماغ کا، وہ ایک ہائر ڈگری پہ جا کے سیٹ ہو جاتا ہے. تو اس دوران جسم میں مختلف چینجز ہوتے ہیں کہ باڈی اس کے حساب سے ٹیمپریچر مینٹین کرے. تو اس میں یہ ہے کہ بخار کی شدت سے اس کا ریلیشن ہے. بعض بچوں کو بہت تیز بخار 101 102 پہ پڑتے ہیں، اور بعض کو ایون ایٹ 199 بھی فٹس ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کتنے اتنا بخار پہ ہوگا آئیں گے، تو فٹس مگر پڑیں گے. یس فیور کا ہونا ضروری ہے. اٹ کین بی 100، اٹ کین بی 104. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہائی گریڈ فیور کی جب بات کی جاتی ہے بچوں میں، جو کہ عموماً نظر آتا ہے کہ بخار کافی زیادہ ہوتا ہے یا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو کم کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے. جی بالکل. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اکثر و بیشتر کہ بخار کہیں دماغ پر نہ چڑھ جائے. کیا بخار دماغ پر چڑھتا ہے؟ دماغ پر بخار چڑھنا تو میرے خیال سے یہ کہ ایک عام پبلک اصطلاح یوز کرتی ہے، مگر جیسے یہ کہ اگر بخار کے ساتھ جھٹکے پڑ رہے ہیں تو ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ بخار دماغ پہ چڑھ گیا. یا بخار کے ساتھ اگر پیشنٹ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کانشیس لیول، یعنی کہ اگر آپ کو پیشنٹ بہت زیادہ چڑچڑا لگ رہا ہے یا بہت غنودگی میں لگ رہا ہے، تو تب بھی بخار دماغ پہ چڑھ جانا جو پیشنٹس کامن یوز کرتے ہیں. اور پھر وہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لائک ملیریا ہے، وہ نہ صرف بخار بلکہ وہ ملیریا دماغ پہ چڑھ گیا یعنی کہ سیریبل ملیریا ہو گیا. جی. ملیریا کی ایک ٹائپ ہے جس میں دماغ کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. یا پھر جیسے ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں، میننجائٹس. یعنی ایٹ ٹائمز بخار ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دماغ کو انوالو کر لے. جی بالکل بالکل. اور ایک سمپل بخار کے ساتھ بھی فٹس ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی دماغ پہ چڑھ جانا کہا جاتا ہے. ان فٹس کا دورانیہ زیادہ تر کتنا ہوتا ہے؟ جی،
یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یہ فٹس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، بیکاز فیبرائل فٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا 5 months to 5 years از دا کٹ آف. اسی طرح ہم کو بہت کیٹیگوریکلی ہسٹری لینی پڑتی ہے. اس میں ہم کچھ چیزیں پوچھتے ہیں کہ دورانیہ کتنا ہے، کتنی دفعہ بخار کے ساتھ کتنی دفعہ جھٹکا لگا ہے، اور جھٹکے میں دونوں سائڈ انوالو تھیں یا ون سائڈڈ انوالومنٹ تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں ٹپیکل فیبرائل فٹس اور اے ٹپیکل فیبرائل فٹس جو ہم کہتے ہیں اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو جو ٹپیکل فیبرائل فٹس ہیں وہ تو سب سے فرسٹ آف آل آپ کا پیشنٹ اس ایج گروپ میں آنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو فیور ہونا چاہیے، اور یہ لیس دین 15 منٹس کے ہوتے ہیں، اور یوزلی سیلف لمیٹنگ یعنی کہ خود ہی رک جاتے ہیں. تو اور جسم کا دونوں طرف سیدھا دایاں اور بایاں دونوں ایک ساتھ سائڈ انوالو ہیں. اگر یہ اس کا ریورس ہو یعنی کہ 15 منٹ سے زیادہ ہو رہے ہیں یا ایک سائڈ انوالو یا ون سائڈڈ انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا فیور نہیں ہے، تو دین وی آر very very alarmed and we are very worried and we have to investigate that patient for things other than febrile fits, because جو دورہ ہے وہ دوسری بیماریوں کی بھی پہلی علامت ہو سکتا ہے. خدا نہ کرے کسی کو دماغ میں ٹیومر ہو تو اس میں بھی فٹس ہو سکتے ہیں، یا ایپیلیپسی جو مرگی کہلاتی ہے اور یہ بھی بخار سے ٹریگر ہو جاتی ہے تو اس میں بھی فٹس پڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے ان کو کیٹیگرائز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک نارمل فیبرائل فٹس کو تو ہم یہی پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بچے کو 5 سال کی عمر تک پڑھتے رہ سکتے ہیں بخار کے ساتھ، اور اس کے لیے نہ کوئی انویسٹیگیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کو کوئی لمبا ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اگر یہ ایب نارمل لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو پھر ہمیں پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیا اور دوسرا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مرگی تو نہیں ہے، کوئی ٹیومر تو نہیں ہے، جس کے علاج کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ان دوروں کی ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو زیادہ تر سامنے آتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں وائرل انفیکشن آر دا کامنسٹ، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی نزلہ، بخار، وائرل النس، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیکٹیریل النس ہی ہو، پیشنٹ بچے کو ہوئی تو اس کے ساتھ جو بچے جن کو فیبرائل فٹر ہیں ان کو جھٹکا پڑنے کا چانس ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جیسے ڈائریا آج کل ہمارے ہاں تو سارے سال ہی ڈائریا ہوتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بخار آیا اور جھٹکا لگ گیا. تو اٹ از بیسکلی وائرل النسز سب سے زیادہ، ورنہ اس کے علاوہ یورینری ٹریک انفیکشنز، ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز جو کامن بیماریاں ہیں جو بچوں میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ بچے جو اس کو پرون ہوتے ہیں، یہ پرون کا مطلب جس میں زیادہ چانسز ہیں نارمل پاپولیشن کے علاوہ، تو ان کو فٹ پڑنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. اب میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ کن بچوں کو زیادہ چانسز ہیں. ان میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیملی ہسٹری بھی ملتی ہے. اگر جب ہم والدین سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کسی کو جھٹکے کی بیماری تو نہیں تھی یا کسی کو مرگی کے دورے تو نہیں پڑتے، تو وہ بچے جن کو فیبرائل فٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس میں ہمیں ضرور ہسٹری مل جاتی ہے کہ جی جب فادر چھوٹے تھے تو ان کو بھی پڑھا کرتے تھے، پھر عمر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گئے، یا مدر چھوٹی تھیں تو ان کو بھی پڑھا کرتے. تو اس کے یہ ہسٹری لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف فیملی کو کاؤنسلنگ ایزی ہو جاتی ہے بلکہ ہماری ڈائگنوسس پہ ریچ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی جینیٹک فیکٹر امپورٹنس ہے. یس ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر فیبرائل فٹس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.